اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ناظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساڈا پاکستان۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا ہے تو میں نے کہا چلو اس پہ ایک جو ہے نا وہ ایک بہت اچھی کر کے ایک نا ویڈیو بنائی جائے تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے نا اس قسم کے لوگوں کے ذہن میں بھی شاید سوال آتے ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف مکاتب فکر سے ہیں، تو میں جب لوگوں کے پاس جاتا ہوں میرے پاس دو بینر ہوتے ہیں، ایک پہ عمران خان صاحب کی پکچر ہوتی ہے اور ایک دوسرے پہ سعد رضوی صاحب کی۔ تو ایک بندے نے آج ایک نیا واقعہ پیش آیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں گیا ہے، اگر مثال کے طور پر وہ دیوبند تھا، وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت محبت کرنے والا انسان تھا، تو اس نے کہا کہ اگر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تمیز سے اس نے کہا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اگر وہ ہمارے مولانا طارق جمیل کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہ کہتے تو شاید میں آج ٹی ایل پی کو ووٹ دے دیتا۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ دیکھیں کہ یہ ہم نہیں کہتے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ غلط کیا تھا، نہیں، وہ میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ان دونوں شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، حضرت مولانا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہ دونوں شخصیات کا اسلام میں جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں اگر کسی نے مسئلہ ختم نبوت کو پھر سے ایک زندہ کیا، اس میں جان ڈالی ہے اور اس لیول تک جو لے کے آئے ہیں، وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کسی بندے نے اتنی پاورفل انداز میں اس مسئلے کو نہیں اٹھایا، اور کفر کو جس لیول تک جس ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے للکارا ہے نا، وہ کسی اور نے نہیں للکارا۔ دیکھیں شخصیات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شخصیت کے وہ مالک تھے، ان کا اپنا انداز بیان تھا، اور مولانا طارق جمیل صاحب وہ اپنی شخصیت کے مالک ہیں، ان کا ایک اپنا انداز بیان ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز لوگوں کے ذہن میں بھی شاید سوال آتے ہوں، وہ مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، دیوبند ہوں، چاہے وہ کسی سے فرقہ کا سے کوئی بھی بندہ ہو، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی اس سٹیج پہ ہوتا ہے، جس سٹیج پہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس وہ سٹیج پہ اور جس لیول پہ وہ تھے نا، ان کا گلہ بنتا تھا کسی بھی، وہ اگر علماء سے کرتے تھے یا کسی گدی نشین سے پیر سے کرتے تھے، ان کا گلہ بنتا تھا، کیونکہ وہ معذوری کی حالت میں ویل چیئر پہ بیٹھ کر اور آقا علیہ السلام کی ناموس کی خاطر کتنے دن بارش میں ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے رہے، تو پھر ان کا یہ دعویٰ بنتا تھا کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ بات کہہ سکتے تھے۔ ایک میرے جیسا بندہ، عام بندہ کہنا شروع کر دے جی مولانا طارق جمیل ایسے، علامہ خادم حسین رضوی ایسے، ہمارا حق نہیں بنتا۔ بڑوں کی جو ہے باتیں بڑی ہوتی ہیں، چھوٹے بندوں کی باتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے مولانا طارق جمیل کی جو شخصیت ہے وہ بھی قابل احترام ہے، اور مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ تو ہماری دل و جان ہے۔ جس طرح انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ آنے والی نسل کو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں شخصیات پہ کہ ان کی شخصیت کیسی تھی اور مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کیسی ہے۔ دیکھیں ہمارے رول ماڈل صحابہ کرام ہیں، ہم نے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ آپ کو بات سمجھاؤں گا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے سے، ان کی بات کہہ کے۔ دیکھیں شخصیات کا بہت جو ہوتا ہے نا وہ اثر ہوتا ہے۔ آپ ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے مولانا صاحب دعا فرما رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا جو ہے وہ دلیر لیڈر عطا فرما۔ حالانکہ حضرت عمر سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، بعد میں حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، لیکن ہم دعا میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا جو ہے وہ عادل حکمران عطا فرما۔ یہ بات ہے نا، ان کی ایک اپنی شخصیت تھی، دوسرے صحابہ کی اپنی شخصیت تھی، اور دوسری سائڈ پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی ایک اپنی شخصیت تھی۔ وہ جو ہے نا وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب سنا ہوگا حدیث میں بھی کہ حضرت عثمان نے جناب فلانی جنگ میں گئے اور انہوں نے اتنے بندوں کو قتل کر دیا۔ یہ روایات ملتی ہیں حضرت عمر کے بارے میں، حضرت مولا علی کے بارے میں، اور حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، اور اس طرح کے جو صحابی تھے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اتنے بندوں کو قتل کر دیا اور اتنے بندوں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ انہوں نے جناب 100 اونٹ دے دیے، 1000 اونٹ دے دیے، اتنا سامان دے دیا، مسجد نبوی کی جگہ خرید دی،
اور جناب والا فلانا وقت آیا تو انہوں نے اتنا جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں مال دے دیا، اتنے غلام آزاد کر دیے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ حضرت عثمان، یہ طبیعتوں کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اگر کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ لگائے تو دیکھیں جتنی اسلام کو ترقی حضرت عمر کے دور میں ملی ہے نا، اتنی حضرت عثمان کے دور میں نہیں ملی. یہ نہیں کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ طبیعتوں میں طبیعت کا جو ہے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو اسلام کو جو ایک قوت ملی تھی، ایک ملا تھا، جو ہے طاقت ملی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اس میں جو شخصیت تھی اس کا بھی بہت اثر تھا کہ وہ فوری فیصلہ کرتے تھے. وہ فوری فیصلہ اس لیے کرتے تھے اور جذبات کے ساتھ کسی کو ہلنے نہیں دیتے تھے. ان کی سنا جاتا ہے نا کہ ان کی جو ہے وہ دور حکومت میں ان کے حکم کے بغیر چڑی پر نہیں مار سکتی تھی. ایک محاورہ باز کی جاتی ہے. دوسری بات اب ہم آتی، میں نے بتایا اس لیے مثال صحابہ کرام کی ہم نے ہر مسئلے میں لینی ہوتی ہے. تو دیکھیں اگر میرا یہ رول ماڈل جو اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمارے نبی ہیں اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں. تو حضرت عمر اور حضرت عثمان کی میں نے مثال دی تھی. میں کوئی اب والی شخصیتوں کو ان سے ملا نہیں رہا، ایک مثال دے کے بات کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیں اسلام کے لیے کنٹریبیوشن جو حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، ان کی اپنی ہیں، اور جو کنٹریبیوشن حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی ہیں وہ اپنی ہیں. دیکھیں اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس سے وہ لیتا ہے، اور جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس سے وہ لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سبھی مسلمان ایک جو ہے وہ مشن پہ آ جائیں. دیکھیں دوسری بھی ہزاروں مسالے ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر ہی. حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشن پہ کام کر رہے تھے، اور دوسرے قادریہ سلسلے کے حضرت مولانا الیاس قادری، ان کا ایک اپنا ایک سسٹم کے تحت وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. دیکھ لیں کنٹریبیوشن جو ہے وہ حضرت وہ جو ہوتے ہیں نامرد حضرات جسے خسرے وغیرہ بولتے ہیں، ان سے بھی ان کو بھی جا کے انہوں نے دین سکھایا ہے، ان سے بھی ان کا ایک محبت کا ایک رشتہ قائم کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئیں اور ان سے قریب ہوں. ایکٹروں کو انہوں نے دعوت تبلیغ دے کے، اور اس طرح ان کا ایک اپنی کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. تو ہمیں جو دیکھنا ہے، اس لیے آپ اس طرح سے پریشان نہ ہوا کریں کہ آپ دیوبندی ہیں تو اس علامہ نے آپ کے علاموں کو یہ کہہ دیا. اس سے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بڑے لوگ ہیں. دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی. تو یہ بات ہوتی ہے. اور آپ یہ بات میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اہل سنت کے اندر آج جمعے کا دن ہے، میں جمعہ پڑھ کے آیا تو مجھے بہت دکھ ہوا. بہت ساری چیزوں غلط ہمارے مولوی جو ہے وہ نہ تو جمعے کی تیاری کرتے ہیں، نہ وہ عوام ان کو اس طرح کی باتیں سننا چاہتی ہے. بہت جو ہے نا وہ چیزیں، رمضان المبارک کا جمعہ تھا، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا بیان کیا ہے، سمجھ سے بالا تر تھا. رمضان المقدس کا مبارک مہینہ ہے، ان کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا جاتا، اور اس طرح توحید کے اوپر. دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ اگر آپ کا دل کرے نا کہ آپ توحید کے بارے میں توحید سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی کوئی کتاب پڑھ لیں، ان کے بیانات سن لیں، آپ کو توحید کی سمجھ آ جائے گی. آپ اگر چاہتے ہیں، آپ کا دل کرے کہ میں یار مسئلہ ختم نبوت سمجھنا چاہتا ہوں ٹوٹل، تو آپ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر سنیں، ان کی تصانیف پڑھیں. اور اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اس طرح کی تبلیغ سنوں، اس طرح کی میں تقریر سنوں کہ جس سے میرا دل نرم ہو، تو آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو سن لیں. سارے اب ہمارے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. ہم کو جو ہے وہ محبتوں کو بانٹنا چاہیے. دیکھیں آپ نے ایک مشاہدہ کیا ہوگا، اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ تھمبنیل اوپر لگا ہوتا ہے جناب کے بریلویوں کے اسٹیج پر دیوبندیوں کے عالم نے شعر پاڑھ دیے، تو اتنے زیادہ ویو آئے ہوتے ہیں. لوگ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے فرقوں کے علماء کا آپس میں پیار ہو. جی اہل حدیث کے اسٹیج میں مولانا مفتی طارق مسعود کا بیان تو لوگ بڑا شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بریلویوں کے اسٹیج پہ دیوبندیوں کا بیان، دیوبندیوں کے اسٹیج پہ جناب بریلویوں کا ذکر، تو اس چیزوں کا بہت زیادہ ویوز آتے ہیں دوسری نسبت کے لحاظ سے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ لوگ جو ہے ہمارا پیار دیکھنا چاہتے ہیں،
لڑائیوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، اس سے فائدہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی غیر ملکی سازش ہوتی ہے ہماری فرقہ وارانہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں پیار بانٹیں، اور آپ سارے ہمارے علماء کرام کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے ہوں۔ تو الحمدللہ میں جو ہے اس چیز پہ کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، اور آپ لوگ جو ہیں مجھ سے جڑے رہیں، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس پلیٹ فارم پہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو آپ دیکھیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔